صبرین فوراً سمجھ گئی۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ جب لیونا سے وہ باہر نکل کے گیا تو کسی اور کی گاڑی نے آ کر اسے اندر گھسیٹ لیا۔ شہریز نے سر ہلایا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی شروع سے ہی لیونا کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ لیونا کے کسی اندرونی فرد نے یہ اطلاع لیک کر دی ہو۔ صبرین کا دل کانپ اٹھا، لیکن جب اس نے غور کیا تو اسے شہریز کی تحلیل بالکل درست لگی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ریحام نے سوری کارپوریشن کا ڈیٹا لیک کیا ہوگا۔ وہ ایسا شخص نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ لیونا میں کوئی جاسوس ہے اور وہی شخص ڈیٹا لیک کرنے کا ذمہ دار ہے۔ مزید یہ کہ لیونا وہ تنظیم ہے جس پر شہزام سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ جب مائکرو چپ تیار ہوئی تو سب سے پہلا کام جو اس نے کیا ہوگا وہ لیونا کے اہم ممبرز کو لیبارٹری کی حفاظت پر مامور کرنا ہوگا۔ اسی شخص نے موقع دیکھ کر ڈیٹا چوری کیا ہوگا اور ریحام کو اس میں پھنسا دیا۔ یہ سنتے ہی شہریز نے تحسین بھری نظر سے دیکھا۔ باس، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پولیس آفیسر بننا چاہیے تھا۔ یہ تو بس ایک قیاس ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ صبرین نے آنکھیں گھمائیں۔ لیکن جو بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ یقینی طور پر شہزام کا سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمی ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہزام کو اس پر کوئی شبہ ہوگا۔ خیر، اگر ریحام کا معاملہ نہ ہوتا تو مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ درست ہے، جاسوس کو پکڑنے کے لیے ہمیں لیونا کے اندر جانا ہوگا، تمہاری موجودہ حیثیت سے۔ شہریز رکا۔ ولید کو یہ ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ بہتر ہوگا کہ سوری فیملی اور بٹ فیملی اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ ولید کا ذکر آتے ہی صبرین کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر تم اپنی منگیتر کی کسی اور مرد کے ساتھ ویڈیو دیکھو تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ سن کر شہریز کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ صبرین فوراً شرمندہ ہو گئی اور گھورتے ہوئے بولی، ہاں، وہ عورت میں ہی ہوں۔ ہاں باس، تم واقعی جینیس ہو۔ شہریز ہنسا۔ اگر میں ہوتا تو یقیناً بہت غصے میں آ جاتا اور اس شخص کو مار ڈالنے کا دل کرتا۔ تمہیں اس عورت سے نفرت نہ ہوتی؟ یہ اس پر منحصر ہے کہ ویڈیو میں کیا ہے۔ اگر وہ عورت سختی سے مزاحمت کر رہی ہو تو میں دکھی اور نادم محسوس کروں گا، لیکن اگر وہ خوشی سے ایسا کر رہی ہو تو مجھے وہ عورت دوگلی لگے گی۔ بلکہ کیا؟ صبرین نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کافی بد کردار لگے گی۔ شہریز ہچکچایا۔ بہرحال میں یقینی طور پر اسے سبق سکھاؤں گا۔ یہ سن صبرین کے بدن میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ ہم شہریز، میرے لیے ولید کی تحقیقات کرو، لیکن بہت احتیاط سے، کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ شہریز حیران رہ گیا۔ بس جاؤ، صبرین نے سخت لہجے میں کہا۔ شہزام جب ضمانت پہ رہا ہو کے آیا تب اسے معلوم ہوا کہ سوری فیملی مینشن فروخت ہو چکا تھا۔ تب تک الینا نے مسٹر اور مسز سوری کو سوری فیملی کی ایک کمپنی کے تحت ایک ولا میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ مینشن جتنا شاندار تو نہیں تھا، لیکن علاقے کا انتظام بہت اچھا تھا اور صحن بھی صاف ستھرا تھا۔ جب شہزام وہاں پہنچا تو مسٹر اور مسز سوری لان پر دھوپ سیک رہے تھے۔ نانا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شہزام نے نرمی سے پوچھا اور ندامت سے ان کی طرف دیکھا۔ مسٹر سوری نے لمبی سانس لی۔ میری ٹانگیں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ شان و شوکت میں گزارا، لیکن آخر میں سوری کارپوریشن کی تباہی دیکھنی پڑی۔ چھوڑو، یہ سب تقدیر ہے۔ ویسے بھی یہ زیادہ برا نہیں ہوا۔
مسز سوری نے قدرے مطمئن انداز میں کہا۔ ہمیں کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں، لوگ ہمیں کمتر سمجھیں گے، لیکن ہم اب بھی عام لوگوں سے بہتر ہیں۔ شہزام کو توقع نہیں تھی کہ مسز سوری اتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لیں گی۔ نانا، مجھے معاف کر دیں۔ سوری کارپوریشن کی اس حالت کا سب سے زیادہ ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں اسے صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکا۔ واقعی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، مسٹر سوری نے شہزام کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں سوری کارپوریشن میں خود موجود ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم صبرین کو بیرون ملک نہ لے جاتے تو دوسروں کے اندر گھسنے کا موقع نہ ملتا، لیکن سارا الزام تم پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ تم اور تمہاری ماں بالکل ایک جیسے ہو۔ تم دونوں اپنی ضد میں خود کو بند گلی میں لے جاتے ہو اور ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے جن کی واقعی قدر کرنی چاہیے۔ تمہارے والد نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، لیکن وہ اسے کمتر سمجھتی رہی۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آفتاب اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ والد، یہ لفظ شہزام کے لیے کافی عرصے سے اجنبی تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خیالوں میں کھو گیا، جب تک کہ اس نے مسز سوری کو یہ کہتے نہ سنا، تمہارے والد کی برسوں سے کوئی خبر نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بیرون ملک شادی کر کے اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، ایک سیاہ رنگ کی سیڈان گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ایلینا کار سے باہر نکلی۔ آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ ہم بہرام کی بات کر رہے تھے، مسز سوری نے بے جھجک کہا۔ ایلینا چونک گئی۔ وہ شخص اتنی عرصے سے اس کی زندگی سے جا چکا تھا کہ وہ تقریباً اس کا وجود ہی بھول چکی تھی۔ اگر تم نے اس وقت ہماری بات مانی ہوتی اور بہزام کے ساتھ رہتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، مسٹر سوری نے افسوس سے کہا۔ تم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بہرام کو سوری فیملی کی دولت کی ہوس تھی۔ تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایلینا بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ یہ بھی بے یقینی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آفتاب جیسا ہی ہو۔ پاپا، مما، اب اس موضوع کو بند کر دیں۔ شہزام، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ گارسون کارپوریشن کا ڈائریکٹر خفیہ طور پر آسٹریلیا واپس آ گیا ہے۔ اگر ہم گارسون کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ کر سکیں اور عارضی طور پر ان کی جدید ٹیکنالوجی حاصل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ سوری الیکٹرانکس اس بحران سے نکل آئے۔ گارسون کارپوریشن؟ شہزام حیران رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ یورپ کی ایک بڑی کارپوریشن تھی جو زیادہ پرانی نہیں تھی۔ یہ صرف 20 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ گارسون کارپوریشن ہمیشہ کم پروفائل رکھتی تھی۔ اس کے پیچھے جو شخص تھا وہ پراسرار تھا اور دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی کوئی اسے نظر انداز کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ گارسون کارپوریشن کے دفاتر 100 سے زائد ممالک میں موجود تھے۔ شہزام، کل کمپنی آؤ اور ہم گارسون کارپوریشن کے ڈائریکٹر سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ ایلینا نے گہری سانس لی۔ شہزام خاموش رہ گیا۔ رات کو کھانے کے بعد شہزام نے یہ کہہ کر ولا سے نکلنے کا بہانہ بنایا کہ وہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور اس کے اندر جیسے جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ مانا کہ اگر وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہو جائے تب بھی کیا فائدہ؟ اب وہ کبھی مکمل شخص نہیں بن سکتا تھا۔ اس زندگی میں وہ بیوی اور بچوں کے بغیر ہی رہے گا۔ وہ ہمیشہ تنہا رہے گا۔ لیکن سوری فیملی کے تمام افراد اس پر انحصار کر رہے تھے۔ اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے
کہ وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا، اسی لیے جب اس نے راستے میں ایک بار دیکھی تو وہ اندر چلا گیا۔ اس نے بڑی مقدار میں شراب منگوائی اور ایک کے بعد ایک گلاس خالی کرتا گیا، جیسے کہ اس کے دل کا درد صرف نشے میں دھت ہو کر ہی کم ہو سکتا تھا۔ دوسری منزل کے پرائیویٹ کمرے میں جب کاشان واش روم جانے کے لیے باہر نکلا تو اس کی نظر نیچے بیٹھے شہزام پر پڑی، جو شراب کے گلاس پر گلاس چڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے فوراً میرا کو فون کیا۔ میرا، اندازہ لگاؤ میں نے بار میں کسے دیکھا؟ شہزام: ہاں، اب وہ واقعی کتنا گر چکا ہے، ایک سستی سی ٹی شرٹ پہنے بیٹھا ہے اور اپنی بدحالی پر شراب پی رہا ہے۔ وہ؟ میرا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ شہزام وہ شخص تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی نفرت بھی۔ افسوس وہ آدمی اس کی قدر کرنا نہیں جانتا تھا۔ لیکن اب شہزام اتنا پست ہو چکا تھا کہ وہ اس کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ پھر بھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی کہ اس نے اسے کیسے ذلیل کیا تھا۔ چونکہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے تو کیوں نہ کسی کو بھیج کر اس کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرا دو، جیسے کو تیسا۔ کاشان پہلے حیران ہوا، پھر جوش سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ زبردست! میں نے کتنے سالوں سے اس کی بدتمیزی برداشت کی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، بس اب بہت ہو گیا۔ لیکن زارون شاہ اور شہزام اچھے دوست ہیں، اگر میں نے کچھ کیا تو کیا زارون شاہ مجھے بخشے گا؟ وہ کچھ عرصہ چھپ کر بیٹھا رہا تھا اور صرف 2 دن پہلے باہر آیا تھا۔ اگر اس نے پھر سے زارون کو ناراض کر دیا تو واقعی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ بے وقوف، شہزام ہمیشہ اتنا مغرور رہا ہے۔ یقیناً اس نے بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہوگا۔ کبھی کبھار تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک بات کہو اور قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی اسے سبق سکھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرا نے اسے یاد دلایا کہ شان کو فوراً سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کینبرا میں کون کون شہزام سے ناراض تھا۔ کاشان نے ایک نمبر ملایا۔ سائمن، تم ابھی کہاں ہو؟ شہزام نشے میں دودھ بل کھاتے ہوئے میز پر ایک گڈی پیسے پھینکی اور باہر نکل آیا۔ اندھیرے میں ایسا لگا جیسا وہ کسی سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ شخص اچانک شہزام کو دھکا دیتا ہے اور کمزور ٹانگوں کے باعث وہ کیچڑ میں جا گرتا ہے۔ ہا ہا ہا، دیکھو، یہ ہے وہ شہزام جو کبھی خود کو سب سے برتر سمجھتا تھا۔ پہلے تو شہزام سوری کی شان ہی نرالی تھی، ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہم سب ایک ہی عمر کے تھے، مگر وہ ہمیشہ ہمیں کمتر سمجھتا تھا۔ کیلاش نے طنزیہ کہکا لگایا۔ اس کے پیچھے کھڑے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ سائمن، اب تو سوری فیملی تباہی کے دہانے پر ہے۔ شہزام تمہارے برابر بھی نہیں رہا۔ کسی نے سائمن کی خوشامد کی۔ بالکل، میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے کبھی زندگی میں اس سے بدلہ لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیلاش نے شہزام کے سینے پر پیر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شہزام، کیا تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ شہزام نے سانس لینے کے لیے زور لگایا اور کراہتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ۔ نہ صرف اس کا دماغ نشے میں دھندلا گیا تھا، بلکہ نظر بھی دھندلی ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیلاش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یاد ہے 5 سال پہلے جب ہم بار میں تھے، ہم نے صرف سبرین کا رقص دیکھا اور ہلکا سا ہاتھ لگایا تھا، لیکن تم نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہمارے پیر دلوا دیے تھے۔ اوپر سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے بات باہر نکالی تو تم اس کے خاندان کو صفائی ہستی سے مٹا دو گے۔
اس نے شہزام کے سینے پر اور زور دے دیا۔ اس وقت تم بہت مغرور تھے نا؟ کبھی سوچا تھا کہ تم پر بھی ایسا دن آئے گا؟ میں نے 5 سال سے اپنا غصہ دبایا ہوا ہے۔ آج میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے شہزام کے گھٹنے پر پوری طاقت سے پیر مارا۔ شہزام کے چہرے کی رنگت درد سے سفید پڑ گئی۔ نشے میں ہونے کے باوجود اس نے غیر ارادی طور پر کیلاش کو دھکیل دیا، جو لڑکھڑا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور ہاتھ ہلایا۔ سب اس پر ٹوٹ پڑو، آج اسے اتنا مارو کہ یہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے۔ چند لمحوں میں 10 سے زائد آدمیوں نے شہزام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہزام نے پہلے مزاحمت کی، مگر پھر نہ جانے کیوں اس نے خود کو بے حس محسوس کیا۔ مارو مجھے، جو چاہے کرو۔ زندگی میں اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ میرا کی چالاکیوں کا شکار ہوا۔ اسی عورت کی جھوٹی باتوں نے اسے شادی اور بچوں سے محروم کر دیا۔ اب جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ سوری کارپوریشن اس کے ہاتھوں تباہ ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ ریحام بھی ہاسپٹل بیڈ پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اور سب سے زیادہ شرمناک بات، وہ بطور مرد اپنی مردانگی کھو چکا تھا۔ ہاں، رات کے اس پہر ایسے کارپوریشن کے جنرل مینیجر کی سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی تھی۔ صبرین سینئر مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ جشن منانے کے بعد اب گاڑی چلا رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکنے کے بعد جیسے ہی سبز بتی جلی، اس نے گاڑی آگے بڑھائی، لیکن اچانک سڑک کے کنارے کچھ لوگوں کو لڑتے دیکھ کر اس نے بریک لگا دی۔ اس کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ اگر وہ پرانی صبرین ہوتی تو صرف پولیس کو کال کر دیتی، لیکن اب وہ خود کو بچانے کے قابل تھی۔ اگر کسی کی مدد کر سکتی تھی تو کیوں نہ کرتی؟ لیکن جیسے ہی وہ قریب گئی، اس نے دیکھا کہ جس شخص کو مارا جا رہا تھا وہ شہزام تھا۔ شہزام؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو زبردست فائٹر تھا، مگر آج اس کی حالت خستہ حال تھی، جیسے زندگی سے بالکل ہار چکا ہو۔ اسی لمحے اس نے ایک شخص کو لوہے کی چھڑ اٹھاتے دیکھا، جو شہزام کی ٹانگ توڑنے والا تھا۔ رک جاؤ! صبرین نے فوراً آگے بڑھ کر ایک زوردار لات اس شخص کے پیٹھ پر ماری اور وہ پیچھے گر پڑا۔ کمبخت، لگتا ہے تمہاری موت آئی ہے۔ وہ شخص اٹھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صبرین پر پڑی، وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اوہ، یہ تو صبرین یزدانی ہے۔ سنا ہے تم شادی شدہ ہو، پھر بھی شہزام کو بچانے دوڑی آئی ہو۔ لگتا ہے تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ تم کون ہو؟ صبرین نے غور سے دیکھا۔ تمہیں یاد نہیں؟ وہ شخص گردن کھجاتے ہوئے بولا، 5 سال پہلے بار میں تم نے ہمارے لیے ڈانس کیا تھا۔ تمہاری خوبصورتی آج بھی ذہن میں تازہ ہے۔ میں نے تمہیں $1000 انعام بھی دیا تھا۔ تو تم وہ ہو؟ صبرین کو اچانک سب یاد آ گیا۔ اس کے چہرے پر نفرت ابھر آئی۔ ہاں، آخرکار تمہیں یاد آیا۔ میرا نام سائمن ہے، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ تم عظیم لاشاری کی بیٹی ہو، اسی لیے میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، ورنہ کیا؟ صبرین طنزیہ ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی بہت بڑی چیز ہو؟ کیمبرا کے امیر خاندانوں میں تمہاری کیلی فیملی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ سائمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا، اگر تمہیں سختی پسند ہے تو میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور 10 آدمی اس پر جھپٹ پڑے، لیکن صبرین نے چند ہی لمحوں میں سب کو گرا دیا۔ سائمن پیچھے ہٹنے لگا،
لیکن صبرین نے فرش پر لوہے کی راڈ کو پیر سے اچھالا، ہاتھ میں پکڑا اور سیدھا اس کی کمر پر دے مارا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گرا۔ صبرین قریب آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خود یاد دلایا کہ 5 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا۔ اب میں تمہیں سبق سکھاتی ہوں۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ سائمن کے پیروں میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اس کی پہلے والی اکڑ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ مس صبرین، براہ کرم مجھے جانے دیں۔ میں اندھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا پس منظر اتنا طاقتور ہے۔ ویسے بھی اس وقت شہزام نے میری ٹانگ توڑ دی تھی۔ مجھے کئی مہینے بستر پر گزارنے پڑے، لیکن ابھی جو تم کہہ رہے تھے وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ تم کافی اکڑ دکھا رہے تھے۔ صبرین نے اسٹیل راڈ سے اس کے چہرے کو چھوا اور معصومانہ مسکراہٹ دی۔ تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آج تک تمہیں میرا جسم یاد ہے، اس صورت میں کہ مجھے تمہارے لیے دوبارہ ناچنا چاہیے۔ نہیں، میں سب کچھ بھول چکا ہوں، سائمن نے گھبرا کر کہا۔ بہنا، باس، آپ ایک وسیع دل رکھنے والی خاتون ہیں، برائے مہربانی اس بات کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ تمہیں 5 سال پہلے کے واقعات یاد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دل میں بغض رکھنے والے شخص کو، کون جانتا ہے کہ تم بعد میں مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرو گے۔ میں بالکل بھی بدلہ نہیں لوں گا، میں کبھی ہمت نہیں کروں گا۔ سائمن اتنا خوف زدہ تھا کہ زور سے سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو وہ پہلے تنگ کرتا تھا وہ ایک دن اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ 10 سے زیادہ گنڈوں کو اکیلے ہی مار گرائے گی۔ لیکن تمہاری ان پرانی باتوں کو سن کر مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ صبرین اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سائمن خاموش ہو گیا۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ خود ہی مر جائے؟ کیوں نہ ایسا کریں، تم نے ماضی میں میرا فائدہ اٹھایا تھا، تو آج میں تمہیں مکمل برہنہ کر دوں۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ صبرین نے ایک بے ضرر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ سائمن تقریباً رو پڑا، لیکن یہ مار کھانے سے بہتر تھا۔ میرے کپڑے اتار لو۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سڑک پر برہنہ کروں؟ صبرین نے آنکھیں گھما کر کہا۔ اف، میں کوئی خاتون درندہ نہیں ہوں، خود ہی کپڑے اتارو۔ ٹھیک ہے، میں اتار دیتا ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کینبرا کی سب سے خوبصورت عورت مجھے برہنہ دیکھے۔ سائمن نے تکلیف دہ انداز میں کہا۔ کینبرا کی سب سے خوبصورت عورت؟ صبرین نے بھویں اٹھائیں۔ جی ہاں، سائمن نے زور سے سر ہلایا۔ ہم کینبرا کے امیر خاندانوں کے نوجوان اکثر پارٹیاں کرتے ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سب سے خوبصورت خاتون ہیں۔ ایک ٹولہ نکمے بدماشوں کا، صبرین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، پھر شہزام کی طرف دیکھا جو کیچڑ میں پڑا تھا۔ وہ پریشانی سے بولی، اس نے کتنا پی لیا تھا؟ مجھے کیا پتا، بہرحال وہ کافی نشے میں تھا۔ سائمن نے ہچکچاتے ہوئے وضاحت دی۔ اگر میں جانتا کہ وہ اتنا نشے میں ہے تو میں کبھی اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ شہزام کی مہارت کون نہیں جانتا؟ تمہیں نہیں پتا؟ صبرین نے چونک کر کہا۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ آج شراب پی رہا تھا؟ کہ تم نے خود اسے دیکھا یا کسی نے تمہیں بتایا؟ سائمن لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گیا، پھر بولا، آپ کا ذہن بہت تیز ہے، مجھے کاشان نے بتایا تھا۔ کاشان؟ صبرین کو حیرت ہوئی۔ تو یہ سب کاشان کی تھی تاکہ شہزام کو پٹوایا جا سکے؟ ہاں،
کاشان نے مجھے اچانک شراب پینے کے لیے بلایا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی بہن نے شہزام کی دولت کا بڑا حصہ ہتھیا لیا تھا، اس لیے وہ امیر تھا۔ میں نے اسے اپنی لوکیشن دے دی۔ جب ہم بات کر رہے تھے تو اس نے ذکر کیا کہ اس نے شہزام کو بار میں شراب کے نشے میں دھت دیکھا۔ تبھی میرے دل میں شیطانی خیالات آئے۔ سائمن کو اب سمجھ آ رہی تھی، کیا اس نے جان بوجھ کر مجھے پھنسایا؟ بالکل، وہ بھی شہزام کو مارنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ شہزام اور زارون بھائی ہیں، وہ ڈر رہا تھا کہ زارون اس پر غصہ کرے گا، اس لیے اس نے تمہیں استعمال کیا۔ صبرین فوراً سمجھ گئی۔ میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں تاکہ تمہیں اپنے کپڑے نہ اتارنے پڑیں۔ کون سا موقع؟ سائمن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کون چاہے گا کہ وہ اپنے کپڑے اتارے اور پاگل سمجھا جائے؟ سب کو بتا دو کہ آج تم نے شہزام کو مارا اور یہ سب کاشان کے کہنے پر کیا۔ صبرین نے کہا، لیکن کیا مجھے تنویر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ سائمن گھبرا گیا۔ صبرین بے ساختہ رہ گئی۔ تمہیں مارنے کی ہمت تھی، لیکن مسئلہ کھڑا ہونے سے ڈر رہے ہو، یا تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہیں بس یہ کہنا ہے کہ کاشان نے تمہیں اکسایا تھا؟ ہاں ہاں، آپ بہت ہوشیار ہیں، سائمن نے احتیاط سے پوچھا۔ تو کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ دفع ہو جاؤ، اور ہاں، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو خبردار رہو، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی۔ صبرین نے اسٹیل روڈ زمین پر ماری۔ میں کبھی ہمت نہیں کروں گا۔ سائمن کانپ اٹھا تھا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ تب جا کر صبرین شہزام کے پاس پہنچی۔ وہ کیچڑ میں پڑا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ مکمل طور پر گندگی میں بھیگ چکی تھی اور اس کا خوبصورت چہرہ جسم و زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مردہ سا لگ رہا تھا۔ اگر اس کے چہرے کو مانوس نقوش نہ ہوتے تو صبرین کو شک ہوتا کہ یہ واقعی شہزام ہے۔ جس شہزام کو وہ جانتی تھی وہ ایک باوقار اور نفیس انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سیاہ چھوٹے بالوں کا سلیقے سے سنوار کر رکھتا تھا اور اس کے سوٹ پر کبھی ایک شیکن بھی نہ ہوتی۔ یہ سب اسے کیا بنا دیا؟ کیا یہ سب سوری کارپوریشن کے زوال کی وجہ سے ہوا؟ لیکن شہزام ایسا آدمی نہیں تھا جو اتنی آسانی سے ہار مان لے۔ شہزام جاگو! صبرین نے جھک کر اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ شہزام، جو درد کی شدت میں نیم بے ہوش تھا، نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ سامنے کھڑی عورت کو واضح طور پر نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کے جسم سے آتی ہلکی خوشبو بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ سپی، تم یہاں کیوں ہو؟ شہزام نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ حقیقت میں صبرین صرف اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ صبرین کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ آخر کار وہ جھکی اور اسے اٹھانے میں مدد دی۔ وہ لڑکھڑا گیا اور صبرین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مت چھونا مجھے، میں گندا ہوں، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ شہزام، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ صبرین نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پر بھی زخم تھے اور وہ خون بہا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتا ہوں۔ شہزام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پلٹا، لیکن لڑکھڑا گیا جیسے کسی بھی وقت گر جائے گا۔ صبرین نے کچھ لمحے اسے دیکھتے گزارے، لیکن پھر وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور زبردستی سے کھینچ کر اپنی کار میں ڈال دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بار بار ریئر ویو مرر میں جھانکتی رہی۔ شہزام پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا
جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا وہ فوراً سو گیا اور بے ہوشی میں چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد صبرین نے راستے میں ایک فارمیسی دیکھی۔ وہاں سے گاڑی روکی اور ایک بوتل، ڈیٹول اور کچھ دوائیں خریدی۔ پھر وہ اسے ایک ایسے بنگلے میں لے گئی جہاں وہ ماضی میں جا چکی تھی۔ شہزام کی فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا اور اندر جا کر اسے صوفے پر پھینک دیا۔ وہ فوراً جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ہاتھ میں پڑی دواؤں کو دیکھ کر اس نے نرمی سے ایک پانی کا برتن لایا اور شہزام کے گندے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کمرے کو نیم تاریک کر کے اس نے شہزام کو نیم بے ہوشی میں کپڑے بدلنے میں مدد دی، لیکن اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، بہت عجیب۔ نیم بے ہوشی میں بھی شہزام نے اسے خود کو ہاتھ لگانے نہیں دیا اور پینٹ بدلنے لگا۔ صبرین لب پھینچ کے رخ موڑ گئی۔ وہ بے حد زخمی تھا۔ اس کا جسم کافی عرصہ پہلے سے زخمی تھا، لیکن شاید وہ نیم بے ہوشی میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ صبرین اس کے وہ خاص حصے کے زخم کے بارے میں جان سکے۔ کراہ کے وہ پیچھے جا گرا اور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ صبرین مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحے اس کے ذہن میں خیالی خلا چلا گیا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ صبرین نے اس کے زخموں سے بھرے چہرے کو دیکھا اور عجیب سی الجھن محسوس کی۔